تو میں نے ایک بات عرض کی کہ ہم غیر متعلقہ پر بحث کرتے ہیں اور متعلقہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ متعلقہ کیا ہے؟ جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ غیر متعلقہ کیا ہے کہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ کون سے اللہ کریم کا جو نبی اور رسول ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس نزاکت کا بھی خیال کرتے ہوئے درگزر کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بحث سنتے ہیں اپنے درمیان، تو کتنا نازک موضوع ہوگا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکرم التفاسیر میں تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کریم نے اصول دیا ہے کہ جہاں جو مقدمہ دائر ہوگا یعنی کوئی عمل ہے اس پر وہ شہادت ہوگی تو بات جزا اور سزا کی آئے گی۔ اور اس کی مثال میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیامت کا بھی حصہ بیان فرمایا کہ اللہ کریم تو ہر شے کو جانتے ہیں، لیکن جو جو اعمال کرے گا اپنے اعمال لے جائے گا، وہاں شہادت ہوگی، پھر اس کے بعد بات ہے۔ لیکن یہ وہ موضوع آپ فرماتے ہیں کہ جس کا فیصلہ پہلے فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہاں جو فرمایا، تو اس آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، تو فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پھر شہادت نہیں، جہاں کا فیصلہ دے دیے گا۔ اتنا نازک موضوع ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا، عین موقع پر فرما دیا کہ جہاں اس در کی نزاکت کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور یہ وہاں فرمایا گیا کہ جہاں خلفائے راشدین آپ کے حضور حاضر ہیں، جہاں عشرہ مبشرہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہیں، جہاں صحابہ جو بدر کے ہیں وہ حاضر ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے، جن کے خصوصی مقامات قرآن و حدیث کی نسبت سے ملتے ہیں، وہ حضرات تشریف فرمائیں، تو اللہ کریم نے یہ نزاکت بیان فرمائی۔ آج جب ہم شان رسالت پر گفتگو کرتے ہیں اور اس موضوع کو لے کر اپنی شناخت دینا چاہتے ہیں تو یہ بات بڑی نازک ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو خصوصی ہے، جسے اللہ کریم نے بہت بڑی عطا اور خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اب متعلقہ کیا ہے؟ ہمارے لیے جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ وہ جس کا وجود نہیں ہے وہ ان ہستیوں کے مقامات کو تولنا شروع کرے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق یا اپنی امت کی طرف متوجہ ہونا، امت کے اعمال آپ کے حضور پیش ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اس درود و سلام کا پہنچنا، روضہ اطہر کی حاضری، آپ ایک ایک بات کو دیکھتے آئیں اور ہم کتنا دیدہ دلیری سے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور کتنی نزاکت ہے کہ گستاخ کا فیصلہ یہیں اناؤنس کر دیا گیا، بیان فرما دیا کہ اس کا اعمال ضائع۔ اب جو صاحب اعمال ہے اس کے ضائع ہو رہے ہیں، اور جو اعمال لیے ہی گناہ گاری کے بیٹھا ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ تو کتنا معاملہ نازک ہوگا۔ پھر جب بات بلندیوں کی آتی ہے تو یہاں ایک اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں بات یا بحث ہم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تعمیری بھی کر رہے ہوں، تو جو وہ لوگ جن کی راہ اللہ کی نسبت ہے ان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اتنی نزاکت ہے کہ یہ خیال رکھا جائے کہ کسی کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ اس کا درجہ کم ہے۔ سب اچھے ہیں، اچھوں میں پھر اچھے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال لکھی، آپ نے فرمایا بات کرنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک بادشاہ کو خواب آئی، بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے، تو
اس نے اپنے کسی وزیر سے، کسی مشیر سے تعبیر جاننے کے لیے بیان کی۔ جس نے تعبیر بیان کی اس نے کہا حضور آپ کے سارے عزیز و اقارب آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے اور سارے آپ کے عزیز و اقارب آپ کے سامنے مریں گے، آپ سے پہلے مر جائیں گے۔ تو بادشاہ ناراض ہوا، اس نے الٹا اس کو سزا دی۔ اب یہی معاملہ کسی دوسرے کے پاس جب آیا تو اس نے عرض کی کہ جہاں پناہ آپ کی عمر جو ہے وہ تمام سے طویل ہوگی، سب سے لمبی عمر آپ کی۔ اب مطلب تو وہی ہے، جب ایک بندے کی عمر سب سے لمبی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ پہلے جو اس کے گرد لوگ ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان کی زندگیاں کم ہیں، تو یقیناً پھر وہ اس کے سامنے مریں گے۔ اب کہنے والے نے یہی بات جب اس پہلو سے کہی تو اس پر بادشاہ ناراض ہوا، اور جب وہی بات ایک سلیقے سے کہی گئی تو بات تو وہی تھی، اس پر اس نے انعام دیا۔ تو ہم اپنے معاملات زندگی میں یہ تو ایک الگ موضوع یا بات ہے کہ بات کیسے کی جا رہی ہے، بات جو کی جا رہی ہے اس سے متعلق ہماری حیثیت ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو ہم تو اس سے آگے بہت آگے چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی آیہ کریمہ سے فضیلت بیان فرمائی گئی، اور پھر انداز۔ تو جب ہم بزرگان دین پر بات کرتے ہیں اور ان کے مدارج پر بحث کرتے ہیں اور اس تقابل میں اپنی پسند کو داخل کرتے ہیں کہ جس بزرگ سے میرا تعلق ہے اس کی بلندی کی بات کرتے ہوئے دوسروں سے متعلق ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے ان کی حتک کا پہلو نکلے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی کا مقام مقرر کر رہا ہوتا ہے تو جو مقام جس کا مقرر کیا جا رہا ہے یا تولا جا رہا ہے، یا اگر اس کی مثال ایسے لے لیں کہ کوئی ترازو ہاتھ میں لی ہے اور وہ تول کر رہا ہے، تو ترازو سے بڑا ہوگا تو تول کرے گا۔ تو جب ترازو سے بڑا ہے تو جو چیز ترازو میں تولی جا رہی ہے وہ تو اس سے کجا ترازو سے بھی چھوٹی ہوگی تو ترازو میں تولی جائے گی۔ تو پھر جب آپ بزرگان دین اولیاء کرام پر بحث فرماتے ہیں تو پھر آپ پہلے تو یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ان سب سے پہلے تو وہ ترازو بڑا جو میں رکھنے لگا ہوں، پھر میں اس ترازو سے بھی بڑا جو اس کو اٹھا کر ان کا وزن کروں گا۔ تو قرآن کریم میں جو سبق ہمیں اس حق کی راہ کے مسافروں سے متعلق عطا فرمایا جا رہا ہے کہ سب اچھے ہیں، اچھوں میں پھر اور اچھے ہیں، سب بلند ہیں۔ اللہ کریم نے ان بلند مراتب میں ایسی ہستیاں جنہیں اور بلند مراتب عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہم غیر متعلقہ، اب انبیاء اور رسول کے مقامات کی بحث، اب ہمارے جو حکم ہے ہم اس سے نکل کر کسی اور موضوع میں جائیں، تو یہ آئے روز ہم دیکھتی ہیں اور آئے روز ہم سنتی ہیں، لیکن جب ایسے معاملے آ جائیں کہ ہتک ہو تو پھر نیکی صرف ضائع نہیں ہوتی، وہ کیفیت اور حال تک سلب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ہو، معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔